بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سندھ کونسل کے ممبر کامران خان مہر صاحب۔ ان سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کرنٹ ایشوز کے حوالے سے۔ سر، آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں پورے ملک میں، ایک طرف پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، دوسری جانب حکومت ان کو جلسے کرنے نہیں دے رہے، تیسری طرف کرونا وائرس کا ایشو چل رہا ہے۔ تو اس سارے اوورآل ویو کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پاس آئے۔ اصل میں پی ڈی ایم کے جو جلسے ہو رہے ہیں پورے ملک میں ہو رہے ہیں شروع سے، تو یہ عوام کی ایک خواہش تھی۔ شروع سے آپ کو پتہ ہے عمران خان نے جو بھی باتیں حکومت میں آنے سے پہلے کی، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں نکلی۔ عمران خان نے بہت بڑے خواب دکھائے، لوگوں کو دھرنے دیے، اور حکومت جو اس وقت کی جو حکومت تھی ان پہ تنقید کی، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان جب دور اقتدار میں آئے تو وہ جو وعدے پہلے کیے تھے ان میں کوئی بھی سچائی نظر نہیں آئی۔ اصل میں یہ جو آل پارٹیز جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک الائنس بنایا جس کا نام پی ڈی ایم رکھا گیا ہے، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور ہماری پارٹی بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو یہ عوام کی خواہش تھی، ہماری خواہش نہیں۔ ہم لوگ بھی جیسے ہم لوگ نکلے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے جہاں ہمارے جلسے ہوئے ہیں وہاں عوام کا ہجوم آپ دیکھیں، اور لوگ جو جیسے ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں، ہمیں رسپانس کر رہے ہیں، ان میں سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں، آپ سروے کرتے، آپ خود صحافی ہیں، آپ نے خود سروے کیا ہوگا کہ ملک میں بدحالی اور معیشت جو ہے وہ بالکل گر چکی ہے، سمجھو نہ ہونے کے برابر ہے، بے روزگاری ہے، اوپر سے یہ کرونا کا ایشو، لاک ڈاؤن، اور غریب جو ہے وہ جو نچلے طبقے کا وہ جو ڈیلی ویجر ہے، ڈیلی وہ جو کمانے والا، وہ تو بیچارہ پس گیا ہے۔ تو ہم لوگ یہی ایک مشن لے کے نکلے ہیں، ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے، کہ عوام کے مسائل کو جو ہم ترجیح دیں، جو کہ ہمیشہ ہماری پارٹی کی پالیسی رہی ہے۔ تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس عمران خان سے یہ سلیکٹر جو ہیں، جو سلیکٹڈ حکومت ہے جس نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، ہم لوگ اس سے نجات پانا چاہتے ہیں، اور پوری عوام ہمارے ساتھ اکٹھی ایک ہی پیج پہ کھڑی ہے۔ ہم پوری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ایک پیج پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ دن دور نہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لوگ اس سلیکٹڈ حکومت سے چھٹکارا پا لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس پہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو سندھ حکومت کا اور وفاق کا کنٹراڈکشن جاری ہے، تو سندھ کے ساحلی علاقے جو بھی ہیں اس پہ بھی تنازع چل رہا ہے۔ اس ایشو کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب بھی اقتدار میں آئی ہے تو عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ ابھی بھی جو ہمارے جو ایشوز، ذاتی ہمارے کوئی ایشو نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، ہماری گورنمنٹ کے جو ایشو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اسی بنیاد پہ ہیں کہ سندھ کے جو ہمارے وسائل ہیں، سندھ کی جو ہماری زمین ہے، یا سندھ کے جو بھی اپنا وسائل ہیں، ان پہ سندھ کا حق ہے۔ تو یہ عمران خان ہماری سندھ کے جو ہے وسائل پہ، ہمارے سندھ پہ جو ہے ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کام میں آگے رہی ہے، اور سندھ کا جب بھی مسئلہ آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی فرنٹ پیج پہ ہو کے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، لوکل گورنمنٹ کا سے پورا ہو گیا ہے ٹرم، کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمین ہیں وہ بہتر تھے، یا اب جو ایڈمنسٹریٹر سندھ حکومت کی طرف سے مقرر ہیں وہ بہتر ہیں؟ اب تو اس بات کا تو اندازہ آپ خود لگا لیں، یا پھر آپ لوگوں سے ویوز لیں کہ چیئرمین بہتر تھے یا ایڈمنسٹریٹر بہتر ہیں۔ جب ہمیں لوکل گورنمنٹ کا اقتدار ملا تو یہاں رستم ٹاؤن میں میرے والد صاحب چیئرمین تھے۔ ابھی آپ پورا شہر وزٹ کر کے آئیں، الحمدللہ ہم نے یہاں پہ این آئی ٹیز کروائیں اور ڈیولپمنٹ کے کام کروائے، اور اچھی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ 4 سال خوش اسلوبی سے، اور مطلب ایک سمجھیں کہ ہم نے کوشش کی کہ عوام کے مسائل کو حل کریں، صفائی ستھرائی کے حوالے سے یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے کافی ساری کوشش کی، اور الحمدللہ یہاں ہمارے جو رستم کے جو عوام ہیں وہ ہم سے مطمئن ہیں، اور اس بات کا انشاءاللہ رزلٹ ہمیں آئندہ الیکشن میں، جب بھی الیکشن ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں
یہ امید ہے عوام سے کہ ہمیں اچھا رسپانس ملے گا۔ اچھا سر، تھوڑا تفصیلی آگاہ کیجیے گا، تو آپ جو چیئرمین ہائی صاحب رہے تھے، تو کون کون سے ڈیولپمنٹ اسکیمیں آپ نے کروائی شہر میں؟ ہمارے پاس اوور آل تقریباً 3.5 کروڑ کی اسکیمز تھیں، جس میں پیور بلاک تھے اور اپنا جیسے ڈرینیج سسٹم تھا اور مختلف قسم کے ڈیولپمنٹ ہم نے کروائی۔ کوشش کی، کیونکہ ہمیں کوئی اسپیشل فنڈ نہیں ملا تھا۔ او زی ٹی شیئر جو ٹاؤن کو مینٹین کرنے کے لیے جو شیئر ملتا تھا، ہم نے اس میں سے سیونگ کر کے جو سیلریز وغیرہ ان کو مطلب ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم نے سیونگ کی تھی، پھر اس بنیاد پہ ہم نے NIT کروائی تھی، اور الحمدللہ ہماری تقریباً پورے آپ نے شہر میں دیکھا ہوگا، پوری ایک گلی ہم نے جہاں کبھی زندگی میں کام نہیں ہوا تھا، ہم نے کوشش کی کہ وہاں ترجیح دی جائے جہاں پہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ نے موقع دیا تو کوشش کریں گے کہ عوام کے لیے کام کریں اور عوام کے مسائل حل کریں۔ اچھا سر، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہم بات ہی کریں گے کہ یہ جو الیکشن ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، کہ آپ کو نظر آتی ہے کہ آئندہ چند ماہ میں ہوگی لوکل گورنمنٹ الیکشن؟ ابھی دیکھیں، یہ تو فی الحال مسئلہ ہے الیکشن کمیشن کا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کیا جو سینسس انہوں نے کیا تھا پاپولیشن کے حوالے سے، تو جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اور ڈی لمیٹیشن ہوگی، اس میں کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، تو ابھی یہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا عرصہ لگے گا، لیکن امید ہے کہ اگر جلد سے جلد یہ فارمیلٹیز جو پوری ہوں گی تو الیکشن بھی ضرور ہوں گے۔ اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہی بات کریں گے ہم، پارٹی کے حوالے سے شکارپور میں سنا ہے کہ کوئی اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، تو کوئی اختلافات ہیں کہ کوئی مطلب شخصیات کے بیچ میں؟ نہیں، مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ ہم لوگ پیپلز پارٹی جو بھی لیڈرشپ ہے یہاں کی شکارپور میں، کوئی بھی اختلافات نہیں ہیں، ہم لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہم ملتان کے جلسے میں اکٹھے گئے تھے، یہاں سے پہلے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، سندھ کونسل کا CEC کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد سندھ کونسل کی میٹنگز، اس کے بعد ڈویژن کی میٹنگ اور ڈسٹرکٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نچلے سطح پہ تعلقہ اور ٹاؤن کے حساب سے ہوتی ہیں میٹنگز۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کوئی لوکل لیڈرشپ میں شکارپور میں کوئی اختلاف ہے۔ ہم لوگ میں شروع سے یہی ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اور بہت فائدہ بھی اسی میں ہے کہ ہم لوگ ساتھ چلیں تاکہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو مجھے نہیں لگتا اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی اختلاف کریں۔ ہاں، جمہوری اختلاف جو مطلب جیسے عوام کے حقوق کے حساب سے، ترقیاتی کام کے حساب سے، جو عوام کے حق میں جو بات ہو، اگر اس میں اختلاف ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے ذاتی اختلافات کسی بھی جو ہے نا فرد میں نہیں ہے۔ اچھا سر، نیب پورے ملک میں کارروائی کر رہی ہے، تو یہ نیب یک طرفیاں کارروائی کر رہی ہے، جیسے شکارپور کا میر بابل بھیو بھی اندر ہے، خورشید شاہی پیپلز پارٹی کا، آپ کیا سمجھتے ہیں نیب کی جو کارروائیاں یک طرفہ ہیں یا مطلب کسی کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ سر بالکل، نیب جو ہے ہم لوگ تو یہی کہ شروع سے ہم لوگ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ نیب جو ہے کسی کے اشاروں پہ چلتی ہے، موجودہ جو حکومت ہے ان کے اشارے پہ چلتی ہے، اور ہماری پارٹی لیڈرشپ آصف صاحب اور ادی فریال سے لے کے خورشید شاہ صاحب، آغا سراج خان درانی، بابل خان بھیو، اور کافی دوسرے ہماری لیڈرشپ، اعجاز خان جکھرانی، اور کافی سارے اور بھی نام ہیں، تو ہم لوگ تو یہی سمجھے کہ یہ انتقام کی کارروائی ہے، جو ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے اس نیب کو یوز کر کے۔ باقی آپ دیکھیں کہ PTI میں جو بھی ان کے ممبر ہیں یا کوئی ان سے کوئی منسلک کوئی بھی فرد ہے، تو نہ انہوں نے کبھی ان کو پکڑا، نہ ان کے اوپر کوئی کیس چلا، نہ کوئی ان کو کوئی قید ہوئی۔ جہانگیر ترنگ کو دیکھ لیں، اتنی کرپشن نکلی اور وہ باہر چلے گئے، بیٹھ گئے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کے 1-2 وزیر تھے پنجاب کے، ان کے اوپر جو ہے کچھ الزامات ثابت لگے، ان کے اوپر ایلیگیشن لگے، لیکن کارروائی کوئی بھی نہیں ہوئی، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ الزامات، وہ چیز۔ تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور کسی کے کہنے پہ، یہ PTI کے کہنے پہ یہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی
کا جو بھی ورکر ہے، کوئی بھی جو بھی لیڈر ہے، جب بھی پیپلز پارٹی کے ورکر کے اوپر، پارٹی کے اوپر جب بھی مصیبت آئی ہے تو پیپلز پارٹی مضبوط ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو بھی لیڈرشپ ہے، آصف صاحب سے لے کے دوسرے ہمارے لوکل جو بھی ہمارے بھائی اور ہمارے محترم لیڈر جن کے اوپر یہ نیب کے کیسز چلے، وہ سرخرو ہو کے انشاءاللہ نکلیں گے. اور ہمیں امید ہے اس پاکستان کی عدالتوں سے کہ ہمیں انصاف ہی ملے گا انشاءاللہ، جو کہ ہمیں ملا ہے. اچھا سر، جتوئی برادران کے حوالے سے بات کریں گے. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کی ان سے کرنٹ ملاقات بھی ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ ضلع میں سیاسی تبدیلی آ رہی ہے تو یہ پیپلز پارٹی میں ان ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے کہ ہر طرف سے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں، اور سیاست کا ویسے بھی اصول ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ سیاست میں حرف آخر کوئی نہیں ہوتا، دروازے بند نہیں ہوتے. تو آغا سراج خان کی جو ملاقات ہے، میں زیادہ تو نہیں جانتا کہ کس بیاف پہ ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ آپس میں جو بھی شکارپور کے سیاستدان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ شادی میں، غمی میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آغا سراج خان کا ان کے ساتھ، جتوئی برادران کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات بھی ہیں، تو اس بیاف پہ ملاقات ہوئی ہوگی. باقی پارٹی میں جو اگر آنا چاہ رہے ہیں جتوئی صاحب یا کوئی بھی، تو وہ خوشائن بات ہوگی ان کے لیے بھی اور ہماری پارٹی کے لیے بھی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہم لوگ ہمیشہ آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، سیاست اپنی جگہ پہ اور ذاتی تعلقات اپنی جگہ پہ.